ہمارے دیش میں قریب 20 کروڑ مسلمان کمیونٹی رہتی ہے۔ ہندوؤں کے بعد یہاں سب سے بڑی آبادی مسلم کی ہے، لیکن ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر اسلام بھارت میں آیا کیسے؟ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام کو لانے والے وہ باہری حملہ آور تھے جنہوں نے بھارت پر حملہ کیا، مندر توڑے اور زبردستی مذہب تبدیل کروایا۔ وہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام کو لانے والے حملہ آور نہیں تھے بلکہ کچھ تاجر لوگ تھے جو امن اور مساوات کا پیغام لائے۔ تو سچ کیا ہے؟ آج میں آپ کو پوری کہانی سنانے والا ہوں کہ بھارت میں اسلام کیسے آیا، کیونکہ اپنا اتہاس نہیں جانو گے تو خود کو کیسے پہچانو گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام تیزی سے عرب دنیا سے باہر پھیلنے لگا۔ 7ویں صدی کے آخر میں جب خلافت راشدہ اور بعد میں بنو امیہ کی حکومت آئی، عرب تاجر سمندری راستے سے بھارت پہنچنے لگے۔ یہ تاجر کیرلا، مالابار کے ساحلوں پر آتے تھے۔ انہی تاجروں میں سے کچھ مسلمان بھی تھے۔ مقامی راجاؤں سے ان کے تجارتی تعلقات بنے، جیسے کیرلا کے چیرامن پیرومل راجا۔ کچھ اسلامی روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ چیرامن خود اسلام قبول کر کے مکہ گئے تھے اور یہ بھارت کے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص تھے۔ سن 712 عیسوی میں سندھ میں ایک ہندو راجا داہر حکومت کر رہے تھے۔ ایک عرب تاجر کا قافلہ جو سندھ کے قریب لوٹا گیا تھا، اس کی شکایت پر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے راجا داہر سے جنگ کی اور جیت حاصل کی اور سندھ کو اسلامی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اس نے یہاں کے مقامی لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، بلکہ ٹیکس نظام کے تحت انہیں ان کے مذہب پر رہنے دیا۔ سندھ میں اسلام کی بنیاد تو پڑی، لیکن وہ بہت محدود دائرے میں رہی۔ اسلام بھارت میں جس طرح پھیلا، اس میں سب سے بڑا کردار صوفی لوگوں کا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ نظام الدین اولیاء دہلوی اور حضرت بابا فرید، حضرت شیخ احمد سرہندی اور بہت سے دوسرے صوفی لوگ آئے۔ یہ لوگ جادوگری جنگجو نہیں بلکہ امن کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے مساوات، رحم اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ ان کا پیغام خاص طور پر نچلی ذات کے لوگوں کو بہت پسند آیا، کیونکہ ان کو ہندو سماج میں عزت نہیں ملتی تھی۔ ان کے بعد مغلوں کا دور آیا، جنہوں نے اسلام کو ہندوستان میں ایک سرکاری مذہب جیسا بنا دیا۔ بابر سے لے کر اورنگزیب تک مغلوں نے اسلامی طرز پر حکومت قائم کی، مسجدیں بنوائی، مدرسے کھولے اور قاضیوں کا نظام دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام صرف حکمرانوں کی وجہ سے نہیں پھیلا، بلکہ جڑوں میں وہی صوفی مبلغ تھے جو گاؤں گاؤں، نگر نگر خدا کی محبت بانٹتے پھرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام بھارت کا حصہ بنتا گیا۔ یہاں اردو زبان پیدا ہوئی جو ہندی، فارسی، عربی، ترکی اور مقامی زبانوں کا امتزاج تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو اور مسلم ایک ساتھ لڑے۔ بعد میں انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی پالیسی اپنائی۔ مسلم لیگ، علی گڑھ تحریک، دارالعلوم دیوبند، تبلیغی جماعت، یہ سب اسی دور میں بنی۔ آزادی کے بعد بھارت میں اسلام ایک مذہب کے ساتھ ساتھ ایک ثقافت، زبان اور طرز حیات بن چکا تھا۔ اسلام نے بھارت میں نہ صرف مذہب بلکہ آرٹ، موسیقی، ادب، کھانے پینے، لباس، اخلاقیات، تہذیب سب پر اثر ڈالا۔ آج بھی آپ اجمیر شریف جائیں، نظام الدین درگاہ جائیں یا کیرلا کے مسلم علاقوں میں جائیں، آپ کو اسلام کی جڑیں دکھائی دیں گی۔ تو دوستو، اسلام کوئی زبردستی گھسا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک قدرتی سفر کا حصہ ہے جو محبت اور علم کی راہوں سے گزرا ہے۔ جس طرح گنگا جمنا ساتھ بہتی ہے، ویسے ہی ہندوستان کی زمین پر ہندو مسلم کمیونٹی نے صدیوں سے ساتھ سفر کیا ہے۔ اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ماضی کو جانیں اور ایک دوسرے کے مذہب، تاریخ اور جذبات کی عزت کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے اتہاس کو نہیں جانیں گے تو خود کو کیسے پہچانیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔